من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من دسا صلوات. عزیزان محترم، سادات غیر سادات، مومنین و مومنات، آج 8 رمضان المبارک کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں، آج کا ہمارا موضوع ہے تہذیب النفس. اس کو تہذیب الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، روحانی علاج بھی کہا جاتا ہے. خداوند تعالیٰ نے کسی جگہ پہ 9 دفعہ قسمیں نہیں کھائی. جب نفس کا ذکر آیا تو خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زکاها، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. قد خاب من دساها، برباد ہو گیا وہ یا بربادی ہے اسے جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا. فلاح سے مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ میرا بڑا گھر ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو. ہم اس دنیا میں اتنی محنت تو کر رہے ہیں، اس جسم کے لیے اتنی محنت تو کر رہے ہیں جس نے یہاں رہ جانا ہے، اس بدن کے لیے اتنی محنت تو کر رہے ہیں جس نے یہاں پہ رہ جانا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے نفس کے بارے میں؟ ہم اپنے گاڑی کی پیمنٹس تو کرا رہے ہیں، گھروں کی لون ختم ہو رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ سٹرونگ بنیں، پروفیشنز بنیں، ڈاکٹرز بنیں، لائرز بنیں، مگر کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو کہا ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھو؟ اپنے بدن کے لیے تو ہم ہر 2 یا 3 ماہ ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. وہاں اپوائنٹمنٹ آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے ہی بلڈ ٹیسٹ دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جلد از جلد بلڈ ریزلٹ چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اگر کوئی ڈیزیز لگ گیا ہے، نیا وائرس لگ گیا ہے. تو اگر ہماری باڈی کے لیے ٹیسٹ ہے تو ہمارے نفس کے لیے بھی ٹیسٹ ہے. اس لیے دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک اندرونی ٹیسٹ کا مہینہ ہے. یعنی میں دوسرے الفاظوں میں کہہ دوں کہ رمضان المبارک تقوی کا ٹیسٹ ہے، محرم اور سفر ایمان کا ٹیسٹ ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنے گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے، لیبارٹوریز میں جانا پڑتا ہے، ہسپتال میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں علاج نہیں ہوتا. اس لیے خداوند تعالیٰ نے حج ہمارے اوپر واجب کی اور عمرہ بھی رکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے اسپریچول لیبارٹوریز ہیں. تم وہاں جاؤ، وہاں جا کے دیکھو کہ کیا تم اوریجن پہ ہو، کیا تم دین پہ ہو یا کیا تم ہٹ گئے ہو.
اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مثلا مسٹر اے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہیں، تو وہ ڈاکٹر کو ماریں گے نہیں، کیونکہ ہم سمجھدار ہیں. ہم ڈاکٹر کا شکریہ ادا کریں گے، ڈاکٹر سے ایڈوائس لیں گے کہ ڈاکٹر آپ کا بہت شکریہ، ہمیں کچھ روٹین بتا دیں، ہمیں کچھ بتا دیں ہم اپنی لائف بیٹر کیسے کرنے چاہیے. تو اگر کوئی مولانا یا عالم آپ کو روحانی بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ کو ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس مسجد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس امام بارگاہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم تو یہاں جائیں گے نہیں، ہمیں تو یہاں بیماریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کو تو اتنا احترام کرتے ہیں جس نے آپ کو اس دنیا میں رہنے والے جسم کے بارے میں ایک بیماری کا بتایا ہے، تو جس عالم نے آپ کو آخرت کی بیماری اور اس کا علاج بھی بتایا ہے، تو ہمیں چاہیے علماء کی بھی قدر کریں، دینی مراکز کی بھی قدر کریں. ایک صلوات بھیج دیں. تہذیب النفس ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارا انر ہے، ان سائڈ کو ہم کیسے پاک کریں. آؤٹر بیوٹی کا تو ہمیں پتہ ہے، باہر جانے سے پہلے ہم شاور لے لیتے ہیں، برش کر لیتے ہیں، ماؤتھ واش وغیرہ کر لیتے ہیں، اپنا خط بنا لیتے ہیں، ہماری بہنیں میک اپ وغیرہ کر لیتی ہیں. تو ہمیں آؤٹر بیوٹی کا تو پتہ ہے، انر بیوٹی کو ہم کیسے صحیح کریں یہ تہذیب النفس آپ کو سکھائے گا. جیسے ہم اپنے گھروں سے باہر منہ دھوئے بغیر نہیں جاتے، ویسے ہی خداوند تعالیٰ نے وضو رکھا ہے کہ اگر تم بندے کو منہ دھونے کے بغیر نہیں ملتے تو اگر میرے پاس آ رہے ہو تو منہ دھو کے آؤ، ہاتھ دھو کے آؤ، وضو کر کے آؤ. پھر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے باڈی کی ایکسرسائز کراتے ہیں کہ جمز میں جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بیلنس رہے. تو خداوند تعالیٰ نے ہمیں بیلنس کروانے کے لیے 5 وقت کی نماز دی ہے، اسپریچول ایکسرسائز ہو جائے کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے، شیطان دفعہ دور ہو جائے، ہم اور شیطان کے شر سے بچ سکیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جاب انڈسٹری میں میٹنگز ہوتی ہیں، خداوند تعالیٰ نے جو نماز ہے، صلاۃ جو جماعت ہوتی ہے وہ میٹنگز رکھی ہے. پھر آپ دیکھیں ہیں کہ جاب انڈسٹری میں ویکلی میٹنگ ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ نے جمعے کے ذریعے ہمیں ویکلی میٹنگز بھی سکھایا. پھر جاب کی انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل ایک اینول میٹنگ بھی ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ نے ہمارے اوپر حج فرض کی، عمرہ ہے، زیارات ہے. آپ زیارات پہ جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ دین پہ ہیں یا آپ دین سے دور ہیں. صلوات بھیج دیں. تو تہذیب النفس ہم کیسے کریں؟ نفس 3 ٹائپس کا ہوتا ہے. سب سے پہلی ٹائپ ہے نفس الامارہ، یہ آپ کو برائی کی دعوت دیتی ہے. یہ ہر بندے کے اندر ایک چھوٹا شیطان بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے. فار ایگزامپل آپ آج مسجد میں آئے، آپ کا اچھا موڈ تھا، جیسے ہی آپ مسجد میں پہنچے اس شیطان نے آپ کو وسپرنگ کی کہ مسٹر اے سے آپ نے آج لڑنا ہے. اس کا دوسرا نام شیطان بھی ہے، یہ ہمارے اندر سب کے اندر ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک درندہ بیٹھا ہوا ہے. تہذیب النفس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو فرشتہ ہے اس کو فضیلت کیسے دینی ہے. اگر خداوند تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہم فرشتوں سے افضل بھی ہو سکتے ہیں، تو تہذیب النفس ہمیں یہ سکھاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں. روزانہ آپ 4 چیزیں کر لیں. سب سے پہلے محاسبہ، سونے سے پہلے آپ روزانہ گن لیں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، میں نے کتنا ٹھٹھا و مذاق کیا ہے،
میں کتنی محافل پہ گیا ہوں، میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، میں نے کتنی آیات پڑھی ہیں، میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے. اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ. امام جعفر صادق عالم امام کی حدیث بھی ہے. امام کہتے ہیں من لم یحاسب یومیہ فلیس منا، جس نے اپنا روزانہ حساب نہ کیا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز تھی، اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے. دوسری چیز ہے مشرطہ، اپنے اوپر شرط لگائیں کہ آج میں اگر قرآن کا سپارہ ختم کروں گا تو میں آج نہاری کھاؤں گا، یا آج اگر میں تہجد پڑھوں گا تو میں اپنے آپ کو بریانی کھاؤں گا. گوشت کھانے سے تھوڑی سی پرہیز بھی کرنی چاہیے، کیونکہ مولا علی کائنات کا قول ہے کہ اپنے سٹمکس کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ محفل کامیاب بھی نہیں ہوتی، وہ مجلس کامیاب بھی نہیں ہوتی جس میں گوشت نہ ہو. سب یہی کہتے ہیں کہ آج گوشت نہیں آیا تھا. تو دوسری چیز تھی مشارطہ. تیسری چیز ہے محافظہ، ٹائٹ اپنے آپ کے اوپر، اپنے اہلیہ کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. ایز اے سیکیورٹی گارڈ، ٹائٹ سیکیورٹی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ ڈیریل نہ ہو جائیں. خصوصی یہ جو بچے ہیں ان کو بچپن میں جو سکھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے. اگر یہ بچے ڈیریل ہو گئے تو ان کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں. چوتھی چیز ہوتی ہے محافظہ. وہ ٹائٹ سیکیورٹی تھی، اس کو یہ اپنے نفس کو، آپ کے انر ڈیزائرز پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنا ہے. یہ چار چیزیں آپ کر لیں انشاءاللہ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے. تو پہلی چیز تھی نفس امارہ. دوسری چیز ہے نفس لوامہ. یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلیم کریں، میں نے فجر مس کر دی، میں نے کیوں کی، اپنے آپ کو پنشمنٹ دیں. میں نے آج قرآن نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا، اپنے آپ کو پنش کریں. تیسری چیز ہوتی ہے نفس المطمئنہ. یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی، یہ آل محمد میں صرف ہوتی ہے، یہ اہل بیت میں صرف پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی خلق میں. جو خدا کا کام تھا ہم نے اس میں ساری اپنی زندگی ختم کر دی. یہ کالا کیوں ہے، یہ پیلا کیوں ہے، یہ لمبا ہے لمبو، یہ موٹا ہے موٹو، یہ پتلا ہے پتلو، یہ ایسا کیوں پیدا ہوا ہے. جیسے خدا چاہتا تھا اس نے ہمیں بنایا ہے. تو ہم نے اپنی سارا ٹائم اس میں ضائع کر دیا ہے. جو خلق تھا، جو خلق ہمارے ہاتھ میں تھا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا کہ آپ کا دل سیاہ نہ ہو، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی مومن کا دل نہ دکھائیں، جھوٹ نہ بولیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آخرت کے لیے بھی کچھ کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندی ہے، یہ عراقی ہے، ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہندیوں کی ہے، ہم یہاں نہیں جائیں گے جو حیدرآبادیوں کی ہے. جو خدا کا کام تھا اس میں ہم نے مداخلت ڈال دی اور ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو خداوند تعالیٰ سے دعا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو کلین کر سکیں، ہم اپنے انر سائڈ کو کلین کر سکیں. حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر دے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں کی پٹی لگا لی تھی. وہاں پہ چھری نہیں لگی تھی مگر کربلا میں خنجر چل گئے تھے. حضرت مختار نے جب راوی سے پوچھا تھا کہ تم مجھے کربلا بتا دو، تو اس نے کہا تھا میں نہ کربلا سنا پاؤں گا نہ آپ کربلا سن پائیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال کریں. حضرت مختار نے سوال کیا تھا کہ کربلا میں
میرے مولا کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو راوی نے کہا عباس یا اکبر. پھر حضرت مختار نے پوچھا تھا اس کی دلیل کیا ہے؟ راوی نے کہا تھا جب تیرا مولا کسی جوان کو بھیج دیتا تھا نا وہیں کھڑا رہتا تھا، مگر جب اکبر کو بھیجا جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا تیز بھاگتا تھا تیرا مولا کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا مہلن مہلا یا علی، مہلن مہلا یا علی، علی اکبر اپنے بوڑھے باپ پہ رحم کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. جب علی اصغر کو تیر لگ گیا تھا نا تو مولا جب خیمے کے قریب آئے مولا 7 قدم آگے جاتے تھے 7 قدم پیچھے آتے تھے. یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں عاشور کے دن یہ مولا حسین کی سنت ہے. مولا حسین خیمے میں گئے، جیسے ہی خیمے میں گئے سکینہ سامنے سے آ گئی. مولا سکینہ سے کہہ کچھ نہ سکے. سکینہ نے کہا بابا بابا آج پتہ چل گیا اصغر زیادہ پیارا ہے. مولا سکینہ کو کچھ کہہ نہ سکے. مولا نے اپنا دامن اٹھایا، سکینہ کیا دیکھا اصغر کے گلے میں تیر ہے. سکینہ نے منہ پہ ماتم کیا، اپنی ماں کی خیمے کی طرف گئی، منہ پہ ماتم کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں اماں جلدی آ اصغر پانی پی آیا ہے، اماں جلدی آ. بی بی رباب خیمے میں آئی. مولا حسین نے کہا اے رباب تمہارے بہت احسان ہیں، میرے اوپر ایک اور احسان کر دو. یہ علی اصغر تم پکڑو، میں اس کی لحد ذوالفقار سے میں اس کی لحد بناتا ہوں. مولا حسین نے پاؤں سے لے کے گلے تک خود ریت ڈالی. پھر مولا حسین اٹھ گئے، کہتے ہیں رباب تو جان اصغر جان، ریت گرم ہے چہرہ نرم ہے. مولا حسین کا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا. مولا نے کہا نانا ہم بچے نہ بچیں تیرا دین بچ جائے، نانا ہم بچے نہ بچیں تیرا اسلام بچ جائے. بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین. یا اللہ ہماری یہ قلیل سے عبادت قبول فرما. یا اللہ آج کا سپارے کا ثواب، آج کا افطاری کا ثواب، نماز کا ثواب، مجلس کا ثواب، آج کے سپانسر وقار آبدی کے ان کے مرحومین سید نظر حسین رضوی، سید حسن رضوی، سید ہاشم رضوی، سید ناصر رضوی، سید سلامت علی، حکیمہ بیگم، سید خادم رضوی، سید آزاد حسین کو جائے. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد ظہور فرما. یا اللہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین. دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم